ریاض جلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے، آپ اپنے تمام مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ہر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کرتے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، اور آپ اپنے آپ کو رب کے حضور پیش ہو کر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں وہ وظیفہ رب کریم کا لاڈلا وظیفہ ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے اور رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماں و بزرگوں کو یہ وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، جس کو پڑھنے والا گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، جو کچھ مرضی ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے اینڈ تک پڑھ لو، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، فقیر سے بادشاہ نصیب ہو جائے گی، غریبی سے امیری نصیب ہو جائے گی۔ آپ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ بعض اوقات انسان بڑے بڑے وظیفے، بڑے بڑے عمل کرنے کے بعد بھی بندے کی دعائیں اور حاجات پوری نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، رب ناراض ہو جاتا ہے۔ بہتر کچھ بھی ہو جائے، آپ کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ رب کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ کرنے والا توبہ قبول کرنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج آپ نے استغفر اللہ کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ وہ آپ چاہیے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 بار استغفر اللہ پڑھیے۔ اب فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ ہے۔ اب یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا کسی طریقے سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے، توجہ کیجیے۔ یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا، اور اس طرح سے آپ کو ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام، اس کو آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران آپ کے دل میں من پسند نوکری آئے، من پسند شادی آئے، کاروباری مسائل کا حل ہو، کچھ ہے کہ ذہن میں آپ کا دل میں آتا جائے، ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران کی ہر حاجت قبول منظور ہو جائے گی۔